بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومحبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے درود شریف پڑھنے. صلاۃ والسلام علیکہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. جس طرح قبلہ برہان الحق ہاشمی صاحب نے یہ بات کہی ہے، یہ 100% میں اس پر اتفاق کرتا ہوں. یہ الحمدللہ یہ بارونق محفل جو ہے واقعتاً جس کو سرکار اللہ اس کا رسول قبول کرتا ہے وہی آتے ہیں. اور یہ آپ لوگ بڑے عظیم لوگ ہیں کہ اس وقت میں آپ کے سامنے منبر پر اگر بیٹھا ہوں نا تو یہ حضرت حسان بن ثابت کی سنت ہے. نبی علیہ السلام نے خود بٹھایا اور آپ جو بیٹھے ہیں نا وہ آپ اس وقت مجھ سے بہتر ہیں. اس وقت آپ مجھ سے بہتر ہیں کیونکہ سامنے بیٹھ کے سننا مصطفیٰ کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے. تو یہ اتنی بابرکت محفل اور پھر باوضو ہو کے بیٹھے ہیں اور الحمدللہ صبح کی نماز پڑھی گئی ہے. اور جو صبح کی نماز پڑھتا ہے نعرہ مار دو جی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت. سلام حضرت خیریت ہے. تو یہ کرسی لے دو جی. نہیں بیٹھے، کرسی دے بیٹھے. تو یہ محافلیں جو ہے نا، یہ 12 روزہ جو جشن میلاد مصطفیٰ ہے. اور الحمدللہ میں خوشامتی مولوی ہوں نہیں تو نہ ہی مجھے ضرورت ہے اس چیز کی. یہ کامیاب پروگرام ہے. گوجرے کے اندر اور دوست بھی کراتے ہیں، حاضری ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ شکر الحمدللہ جتنا شکر کیا جائے تھوڑا ہے کہ اس گئے گزرے دور کے اندر جو ہے لوگوں تو کسی قسم کی فرصت ہی نہیں ہے. وہ جیسے فرما رہے تھے کہ نیند کی فرصت ہی نہیں ہے. صبح کی نماز میری بات یاد رکھیں، جو بندہ نہیں نہ پڑھتا وہ شیطان اس کو کہتا سو جا کوئی مسئلہ. جب سورج نکلتا تو اس کے کان میں پیشاب کر کے جاتا جا اب اٹھ جائے مسلم. سارا دن وہ نحوست میں گزارتا ہے. ایک بے نماز اگر کہیں سے گزر جائے، بے نماز کہیں سے گزر جائے تو وہاں اتنی بے برکتی ہوتی ہے. وہاں وہ بستی، وہ محلہ، وہ گاؤں، وہ گلی وہ بے برکتی سے اجڑ جاتی ہے. تو جس گھر میں وہ بے نماز پڑھو. بہرحال یہ الحمدللہ آپ دور دراز سے چل کر آئے ہیں ایک ایک قدم پر، وہ بھی نیکی ہے. اور یہاں یہ درس قرآن ہم سنتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے گئے مسجد میں، 2 محفلیں سجی ہوئی تھیں، ایک ذکر کی محفل تھی اور ایک محفل تعلیم و تعلم کی، یعنی لوگ جو ایک دوسرے کو دین سمجھا رہے تھے، وہ محفل بھی سجی ہوئی تھی۔ سرکار نے فرمایا ہما خیر، دونوں خیر پر مبنی ہیں، ذکر والے بھی وہ بھی خیر پر مبنی ہے محفل، اور یہ بھی خیر پر مبنی ہے جہاں تعلیم و تعلم ہے۔ صبح ایک آپ پورا قرآن نہ پڑھیں، پورا سپارہ نہ پڑھیں، آدھا سپارہ نہ پڑھیں، 2 رکوع نہ پڑھیں، 3 رکوع نہ پڑھیں، آدھا رکوع نہ پڑھیں، صرف 2 آیتیں سمجھ کے پڑھ لیں، سرخ اونٹنیوں سے بہتر ہے وہ 2 آیتیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس میں بیٹھ گئے جہاں تعلیم و تعلم ہو رہا تھا، قرآن پڑھایا سکھایا جا رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا انا بعثت معلما، چونکہ میں خود معلم بن کے آیا ہوں، یہ مجلس مجھے زیادہ محبوب ہے۔ تو ہم لوگ الحمدللہ یہ کہ 12 روز میں کتنے ہم مسائل یعنی سیکھ سکتے ہیں، کتنے یعنی محبت بھرے علماء کی باتیں جو ہیں ہم اپنے پلے باندھ سکتے ہیں۔ بات تو ایک ہی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہم جتنے حاضر بیٹھے ہیں، اب بھی جتنے حاضر ہیں، ابھی اس وقت حضور کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری لگی ہوئی ہے۔ جب سے بیٹھے ہیں نا، تب سے حضور کی بارگاہ میں حاضری لگ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان للہ ملکن، ایک فرشتہ ہے جو سرکار کے روضے پاک پہ کھڑا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ یا اللہ کام کیا ہے؟ فرمایا دنیا کے جس کونے سے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، سندھ سے، ہند سے، دنیا کے جس کونے سے بھی میرے محبوب کا کوئی غلام درود پڑھے، تیری ڈیوٹی ہے، سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، شکل بھی جاننی ہے، نام بھی جاننا ہے، سارا کچھ تیری قدرت میں دے دیا گیا ہے۔ اور پھر میرے یار کی بارگاہ میں عرض کر دینے فلاں بن فلاں حضور آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، اترا کر فلاں بن فلاں آپ کی بارگاہ میں درود پڑھ رہا ہے۔ اب ان مولویوں کے مسئلے بھی ختم ہو جائیں گے میرے خیال میں اگر اس کو سمجھیں تو، جو کہتے ہیں کل کی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے علم نہیں، ہیں تو نبی پر کل کی خبر نہیں رکھتے، دیوار کے پیچھے علم نہیں، فلاں نہیں ڈمکا۔ اور خدا کے بندو، وہ جو مدینے میں حضور کے قدموں میں کھڑا ہے، جو قدموں میں مصطفیٰ کے قدموں میں کھڑا ہے، وہ ہم مل کے درود و سلام پڑھائے ہم نے ابھی، وہ ہمارا سن رہا ہے، اور ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ آواز اس نے سنی ہے۔ اب کھڑا مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، ہم سب کی علیحدہ علیحدہ آواز بھی سنی ہے، اور وہ جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، نام سے بھی واقف ہے۔ صرف میرے اور آپ کے نام کے واقف نہیں ہے، بلکہ میرے اور آپ کے باپ کے نام سے بھی واقف ہے۔ تو اب کہو نا، ہزاروں دیواریں تو ہیں، تم کے تو دیوار کے پیچھے نبی نہیں جانتا، ولی نہیں جانتا، ہزاروں دیواریں تو ہیں، وہ کھڑا ادھر ہے، وہ ہم مل کے پڑھ رہے ہیں، سب کی علیحدہ علیحدہ آواز بھی پہچانتا ہے۔ وہ کیسے پہچان لیتا ہے؟ یہ اس کو کیسے علم ہو گیا؟ بھئی یہ مولانا برہان صاحب پڑھ رہے ہیں، مولی یاسین پڑھ رہا ہے، یہ عوام الناس میں سے حضور کے غلام پڑھ رہے ہیں، اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ ہم یا رسول اللہ کہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ شرک کر رہے ہیں، سب انبیاء کو متوجہ کرتے ہیں، سب نبیوں کو تکلیف دیتے ہیں، یوں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، ڈمکاں ہوتا ہے۔ اب وہ جو کھڑا ہے حضور کے روضے پاک پر قدموں میں کھڑے ہو کر، ہم یہاں سے جتنے غلام پڑھ رہے ہیں نا حضور کے، اللہ کی عزت کی قسم سب کی علیحدہ علیحدہ آوازیں پہچانتا ہے، اور اتنی دور کھڑے ہو کہ وہ ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں، وہ سن بھی رہا ہے۔ کیسے سن رہا ہے؟ یہ مولویوں کو سمجھ نہیں آتا وہ کیوں سن رہا ہے، کیسے سن رہا ہے، کہاں سے طاقت آ گئی؟ اینڈ مر کے یہی رو کے کہیں گے نہیں جی وہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ نے قدرت دی ہے۔
تو پھر ہم بھی تو یہی کہتے ہیں جو خدا ایک فرشتے کو جو قدموں میں کھڑا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قدرت دے دے، یہ طاقت دے دے، وہ غلام مغرب سے پڑھے، مشرق پڑھے، شمال سے پڑھے، جنوب سے پڑھے، ہند سے پڑھے، سندھ سے پڑھے، دنیا کے جس کونے سے پڑھے، وہ ایک غلام قدموں میں کھڑا ہے، دوسرا غلام یہاں نوری مسجد میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے۔ تو اس غلام کی وہ جو قدموں میں کھڑا ہے وہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، صرف جانتا پہچانتا نہیں ہے، فرمایا شکل سے بھی واقف ہے، وہ تو شکل بھی جانتا ہے کون کون پڑھ رہا ہے۔ اب یہ کیسے ہو گیا؟ وہ نہیں اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے طاقت دی ہے۔ پاگلان ملک و ملت ابن سگاں، اگر رب جو ہے ایک فرشتے کو یہ طاقت دے دے کہ وہ قدرت دے دے، وہ فرشتہ جو ہے پورے عالم کے اطراف کے جہاں سے بھی کوئی پڑھے وہ فرشتہ سن بھی لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے، پتہ بھی جانتا ہے، خود اس کا نام پڑھنے والا کی بھی جانتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ چلیں میں نے پڑھا ہے، قبلہ برہان صاحب نے پڑھا ہے، ہاشمی صاحب نے پڑھا ہے، آپ میرے معزز مہمان بیٹھے آپ نے پڑھا ہے، چلو ہمارا تو نام جانے، درمیان میں ابے کی بات کہاں سے؟ میرا نام تو جانتا ہے، یہ مولوی غلام یاسین ہے، پھر اس کے باپ کا نام ہے غلام حسین، یہ کیسے اسے پتہ چل گیا؟ اس کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ مولوی یاسین کے باپ کا نام غلام حسین ہے؟ کیسے پتہ چل گیا؟ پوچھیں مولویوں سے۔ 10 سال علم پڑھ کے بھی تمہیں ہی سمجھ آیا کہ نبی کل کی خبر نہیں رکھتے، نبی کو پتہ نہیں ہے، حضور کو کوئی بالکل پتہ نہیں ہے؟ پاگلان ملک و ملت ابن سگاں خبردار، اللہ کی عزت کی قسم، جو مصطفیٰ کے قدموں میں غلام کھڑا ہے وہ پتہ بھی جانے، شکل بھی جانے، نام بھی جانے، باپ کا نام بھی جانے۔ حقیقت یہ ہے مصطفیٰ پر درود وہی پڑھ سکتا ہے جو اصلی اپنے باپ کا ہوگا۔ حقیقت یہی ہے، حضور پر درود کی توفیق اس کو ہوگی، وہ جو فرشتہ کرے فلاں بن فلاں، حضور آپ کا فلاں غلام فلاں کا بیٹا درود پڑھ رہا ہے، باپ کا نام تبھی لے گا جو اپنے باپ کا ہوگا۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو پھر جب اب اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہیں، آج پڑھیں محبت سے، اس محبت سے پڑھیں کہ حضور فرماتے ہیں، یہ تو فرشتہ پہنچاتے ہیں نا، اہل محبت کا حضور فرماتے ہیں میں خود سنتا ہوں، جب قدموں والے کا یہ مقام و مرتبہ ہو تو جن کے قدموں میں کھڑے ان کی شان تو وراء الورا ہے، وہ تو النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ تو ہم اندھے رہے، ہم نہ جو ہے حضور کو دیکھ سکے نہ خدا کو دیکھ سکے، فرمایا اللہ اس کو رسول کو وہی دیکھ سکتا ہے، وہی اس معرفت حاصل کر سکتا ہے جو پہلے آنکھوں کو دھوئے، آنکھوں کو، تمہاری ہماری آنکھیں تو ساری پلیت ہیں، نہیں ہے؟ ہون تو یہ جڑا اے چھتر آیا ہے کہ یہ تو سادہ ہے الحمدللہ، جو یہ جو آیا نا بہت بڑا، اس کے اندر کتنی عریانیت ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے سامنے ہے۔ کوئی بڑا اتم درجے کا پرہیزگار متقی ہو نا، بڑا اپنے آپ کو کہے میں تہجد گزار ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، میں بڑا پیر ہوں، میں بڑا مولوی ہوں، فلاں ہوں، اللہ کی عزت کی قسم اس موبائل جو ٹچ موبائل ہے نا، اس کے اندر جو بے حیائی ہے وہ اس سے وہ بھی نہیں بچ سکتا، اپنی نگاہ کو محفوظ نہیں کر سکتا، اگر وہ چلائے گا تو وہ خود بخود بے حیائی سامنے آ جاتی ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے، مصطفیٰ کے دیدار کرنے کے لیے آنکھ کا پاک ہونا ضروری ہے، قلب کا پاک ہونا ضروری ہے، ظاہر کا پاک ہونا ضروری ہے، باطن کا پاک ہونا ضروری بھی ہے۔ بندہ قلبن بھی پاک ہو، نظرن بھی پاک ہو، ظاہرن بھی پاک ہو، باطنن بھی پاک ہو، پھر لبوں پہ درود و سلام بھی ہو تو پھر آقا کا دیدار ہوا کرتا ہے۔
قلبن بھی پلیت ہو، نظرن بھی پلیت ہو، ظاہرن بھی پلیت ہو، باطنن بھی پلیت ہو، اور پھر تمنا یہ رکھے کہ دیدار مصطفیٰ ہو جائے، دیدار صحابہ ہو جائے، دیدار اہل بیت میں سے کسی بزرگ کا دیدار ہو جائے، اور دیدار اولیاء ہو جائے، وہ بھائی نہیں ہوتا۔ پہلے من کی پتیلی صاف کرو گے تو پھر انشاءاللہ سارا کچھ ہو جائے گا۔ تو اس لیے من کی پتیلی صاف کرنے کے لیے ضروری ہے آؤ حضور پر درود پڑھیں تاکہ سارا جسم ہی پاک ہو جائے، محبت ہو جائے۔ صلاۃ والسلام علیکہ، پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ۔ در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ کوئی بھی اگر نہ ہوا دو جہاں میں وسیلہ تمہارا تو پھر کیا کرو گے؟ کوئی بھی اگر نہ ہوا دو جہاں میں وسیلہ تمہارا تو پھر کیا کرو گے؟ در مصطفیٰ سے نبی جی کی تعظیم سے روکتے ہو، صلاۃ اور تسلیم سے روکتے ہو۔ حضور کی ایک خادمہ ام عطیہ، میری ماں بہن بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، آج مجھے موضوع بھی یہی دیا گیا کہ دختران اسلام کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اسلام کے اندر عورت کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا شان ہے، اللہ نے، اللہ کے رسول نے عورت کو مقام و مرتبہ کیا عطا فرمایا ہے۔ ام عطیہ حضور کی خادمہ غلام ہیں، وہ جب بھی نبی علیہ السلام کا نام لیتی تھی نا، جب بھی حضور کے نام لینے سے پہلے کہتی میرا باپ مصطفیٰ پر قربان ہو جائے۔ وہ جب بھی نام لیتی تھی یہ بات ضرور کرتی تھی میرا باپ حضور پر قربان ہو جائے، میرا باپ حضور پر قربان ہو جائے۔ یعنی اسلام کے اندر ایسی مائیں بہن بیٹیاں بزرگ عورتیں گزری ہیں کہ جن کا لوں لوں ذرہ ذرہ لمحہ لمحہ گزرا ہے تو مصطفیٰ کی یاد میں گزرا ہے، خدا کی یاد میں گزرا ہے۔ تو در مصطفیٰ سے ہٹو نہیں، حضور علیہ السلام کے قریب ہو جاؤ۔ نبی جی کو اپنی، نبی جی کی تعظیم سے روکتے ہو، صلاۃ اور تسلیم سے روکتے ہو۔ یہ حرکت تمہاری رسول خدا کو ہوئی نہ گوارا تو پھر کیا کرو گے؟ در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ یہ جو کہتا نا، یہ تو فیصل آبادی درود ہے۔ یہ فیصل آباد تو اس وقت بنا ہی نہیں تھا جب اللہ فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اعلیٰ حضرت نے یہ ایسا کیا، فلاں نے کیا ہے، یہ ہمیں شکر ہے الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے صحیح سمت ڈالا ہے۔ ادھر آؤ، در مصطفیٰ پہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے پہنچایا، فرمایا ادھر آؤ، مصطفیٰ کا دور چھوڑ کے کہیں نہ جاؤ۔ اگر جو کچھ ملے گا، مل رہا ہے، ملنا ہے، وہ حضور کے علاوہ نہ مل سکتا ہے نہ ملے گا، کیونکہ خود حضور کا فرمان ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، میں اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں محمد اللہ کے خزانوں کو تقسیم فرمانے والا۔ نبی جی کو اپنی مثل کہنے والوں خدا را ذرا اپنی حالت تو دیکھو۔
نبی جی کو اپنی مثل کہنے والو، خدا را ذرا اپنی صورت تو دیکھو، قیامت کے دن رحمت مصطفیٰ کا ہوا نا اشارہ، تو پھر کیا کرو گے در پڑھ لو در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں ہوا نا، یار گونج پا دو، ہوا نا گزارا تو پھر کیا۔ اور من اللہ نور ہے قرآن میں آیا، مگر اس کا انکار تم کر رہے ہو۔ قد جاءکم من اللہ نور آیا ہے، لیکن ایویں کئی جنا کہاں لکھا ہے، کس طرح یہ ہے، اس سے مراد قرآن ہے، اور جو نا کتاب سے مراد بھی قرآن ہے۔ چلو تمہاری مان لیتے ہیں، کتاب اتری کس پر ہے بھئی؟ کتاب کس پر اتری ہے؟ یہی کہو گے نا آخر زمان ابھی ہمارے آقا پر یہ قرآن اترا ہے، تو بھئی یہ قرآن نور ہو سکتا ہے جس پر اترا ہے۔ من اللہ نور ہے قرآن میں آیا، مگر اس کا انکار تم کر رہے ہو۔ قیامت کے دن منکروں میں اگر نام آیا تمہارا، تو پھر کیا کرو گے در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں۔ قیامت کے دن اگر کہہ دیا گیا او منکرو سائیڈ پہ ہو جاؤ، میرے محبوب کے نورانیت کے جو منکر ہیں وہ سائیڈ پہ ہو جائیں، پھر کیا کرو گے وہاں پر؟ حالانکہ نبی علیہ السلام کی نورانیت پتہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا دَحِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَلَأْلَوْ فِي الْجُدُرِ، اور فرمایا جب نبی علیہ السلام مسکراتے تھے نا، فَإِذَا دَحِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَلَأْلَوْ فِي الْجُدُرِ، فرمایا جب حضور ہنستے تھے نا، مسکراتے تھے، سرکار کے دندان مبارک سے جب نور نکلتا تھا، در و دیواری روشن ہو جاتے، کچے مکان جو ہے روشن ہو جایا کرتے تھے۔ در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں ہوا نہ گزارا، تو پھر کیا؟ محبت نبی کی، محبت خدا کی، اطاعت نبی کی، اطاعت خدا کی۔ نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، لیکن ہوا جو خسارہ، تو پھر کیا؟ در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں ہوا نہ گزارا۔ اور یہ حقیقت ہے، حضور کے در کے علاوہ ہمارا گزارا نہیں ہے، ہمارا تو نہیں ہے، پتہ نہیں ان کا کیسے ہو جاتا، کسی کا بھی نہیں ہے۔ آج اگر یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اللہ ولی نبی کیا دے سکتے ہیں، تم ویسے ہی چلے جاتے ہو، تو میں پوچھتا ہوں کل کس منہ سے جاؤ گے؟ جب روز محشر اٹھو گے تو کس منہ سے جاؤ گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ گے، فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، چلو اگلے کے پاس جاؤ، کس منہ سے گئے؟ قاری کچھ نہیں سکتے تو گئے کیوں؟ کل کیوں جا رہے ہو؟ پھر نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، اگلے پاس، اگلے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے تو آپ فرمائیں گے چلو اذهبوا الی محمد، چلو مصطفیٰ کے پاس۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ چاہتا ہے جو لوگ دنیا میں نہیں مانتے تھے ان کو بتانا چاہتا ہے، آخر کلیم و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری، خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ پھر بھی حضور کے قدموں میں جب جائیں گے نا تو سرکار نے یہ نہیں کرنا کہ کسی اور کے پاس جاؤ، حضور فرمایا میں بیٹھا ہی اصلی ہوں۔ پڑے گی قیامت میں جب نفس و نفسی، صدا دیں گے وہ امتی امتی کی۔ اور یہ حقیقت اللہ کی عزت کی قسم، انبیاء نفسی نفسی کرتے ہوں گے، میں اور آپ کی تو حقیقت کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ اللہ کے نبی نفسی نفسی بھی کرتے ہوں گے، اذهبوا الی غیری بھی کرتے ہوں گے، نفسی نفسی۔ اور
ادھر کونے سے بھی نفسی نفسی، ادھر سے بھی نفسی نفسی، ادھر سے بھی نفسی نفسی، ہر کونے سے نفسی نفسی کی آواز آ رہی ہوگی، لیکن ایک کونا ہوگا جہاں ہوگا امتی امتی، جہاں امتی امتی کی آواز ہوگی نا، وہ امتی امتی کی آواز دینے والا اور کوئی نہیں ہوگا، میرے آپ کے آقا و مولا تاجدار مدینہ۔ پڑے گی قیامت میں جب نفس نفسی صدا دیں گے وہ امتی امتی کی، کیا اس دن پڑے گی قیامت میں جب نفس نفسی صدا دیں گے وہ امتی امتی کی، تو اس دم شفیع الامم نے تمہیں جو دیا نا سہارا، تو پھر کیا کرو گے در مصطفیٰ سے۔ بہرحال یہ تو لمبا کام ہے نا، وہ پھر لال اتوار ہے، ایسے ہی ہے نا، ہاں اتوار ہے، ورنہ تسی کہنا سی مولوی صاحب لے کے بھائی۔ الحمدللہ جی، یہ قرآن کی جو عید پڑھی ہے نا، اللہ کرے ہم سب کو یہ توفیق دے رب، پڑھنے کی توفیق دے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا، نہ پورا پڑھو، نہ جناب صرف ایک دو آیتیں بھی سمجھ کے پڑھ لو نا، تو سرخ دو اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ سرخ دو اونٹنیوں سے؟ کیونکہ عرب لوگوں نے اونٹ کا جو مال ہے نا بڑا پسند تھا، فرمایا ہے یہ دو آیتیں سمجھ لو، یہ دو اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے اسی قرآن سے میں نے آیت مقدسہ پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے۔ نبی کا معنی ہی آ جائے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پر ڈنڈی نہ آ رہے ہیں۔ نبی کا معنی ہی صحیح معنوں میں لوگوں کو بتا دیں تو سارا کچھ ہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہے۔ کل محبوب فرما دیں لے ازواجکا، اپنی بیویوں سے فرما دیں، ان کن تننا، اگر تم چاہتی ہو تردن الحیات الدنیا، صرف دنیا کی زندگی چاہتی ہو۔ کیا چاہتی ہو؟ کئی بندے کہتے ہیں نا دنیا داری بھی رکھنی چاہیے تھی۔ مومن کی دنیا داری جو ہے نا، دنیا داری یہ بھی دین ہے۔ حضور کے احکامات کے مطابق چلو تو سب دین ہے، حضور سے ہٹو گے تو پھر دین نہیں ہے۔ آپ دکان پہ بیٹھے نا، دکان پہ تو سرکار کے حکم کے مطابق دکان چلا رہے ہیں، کام آپ کر رہے ہیں، تو وہ دنیا نہیں ہے، وہ سارا کا سارا دین ہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب فرما دیں ان کنتن تردنا حیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا، اور اس کی آرائش چاہتی ہو، دنیا اور دنیا کی آرائش، تو فتعالین، آؤ میں تمہیں امتعکن، میں وہ دنیا کا مال تمہیں دے دوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور اچھی طرح تمہیں میں چھوڑ دوں۔ دنیا کا مال لے لو اور جاؤ، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اب یہاں یہ جو لفظ آیا نا اللہ و رسول، کئیوں کو حضرت نہیں جی بس اللہ ہی کرم فرماتا ہے، تم نبی کی بات کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ رسول کا کرم ہے، اللہ رسول کا فضل ہے، اللہ رسول کی مہربانی ہے، تو بالکل جناب وہ ہضم نہیں ہوتا، بس اللہ کی بات کرو، تم ساتھ میں رسول کی بات کر رہے ہو، تو کلمہ پڑھو نا لا الہ الا اللہ، بس ادھر ہی رہو نا۔ مسلمان تو تب ہوگا جب محمد رسول اللہ پڑھے گا، تب مسلمان ہوگا۔ رب نے اپنے محبوب کو اپنے نام سے اپنے آپ سے جدا نہیں کیا، تم کون ہو کہ نبی علیہ السلام کو رب سے جدا کرنے والے؟ اور یہ 25 غالباً 25 مقام ہے قرآن میں جو میں نے نشان لگایا ہے، جہاں بھی یعنی اللہ اور رسول کا دونوں کا ذکر ہے۔ اب یہاں اللہ فرمایا، اپنا نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم چاہتی ہو اللہ اس کے رسول کو،
تو چاہنا تو صرف رسول کو چاہیے نا کہ ازواج نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں تو دنیاوی اعتبار پر صرف رسول کی بات آتی. فرمایا رسول کو وہی چاہے گا جو خدا کو چاہنے والا ہوگا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَ، اگر تم اللہ اس کے رسول وَالدَّارُ الْآخِرَةَ اور آخرت کو بھی چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ، پھر اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے نیکوں کے لیے. کن کے لیے؟ نیکوکار عورتوں کے لیے کیا تیار کیا؟ من کن اجر عظیمہ، بہت بڑے اجر عظیم کو تیار کیا ہوا ہے. یہ آیات مقدسہ ہیں، اس میں ذکر کیا ہے کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ، لے جاؤ اور جاؤ، چلے جاؤ، لیکن قربان جائیں ان اسلام کی دختران پر جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو پسند فرمایا ہے. دنیا کو ترجیح نہیں دی، اللہ اس کے رسول کو ترجیح دی اور آخرت کو ترجیح دی. اور فرمایا کہ اگر تم یا نساء النبی من یات منکن فاحشہ مبینہ، اے نبی کی بیوی جو تم میں سے صریح حیا کے خلاف کوئی جرت کرے. یہ اعلیٰ حضرت کا یہ کرم ہے ہم پر. یہ جو ترجمہ ہے نا، یہ ترجمہ، یہ قرآن کی آیت کا اس کا ظاہری ترجمہ صرف کیا جائے نا، ظاہری ترجمہ، تو یہ ہم جو ہے نا کر نہیں سکتے. لفظ جو آپ کو ظاہری طور پر نظر آ رہے ہیں، یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، اور فاحش لفظ بالکل آپ کے سامنے ہے، لیکن اعلیٰ حضرت یہ آپ کی بریک بینی تھی، یہ رحمت والی نگاہ تھی، اور اتنی بڑی پیاری نگاہ کہ آپ نے اس پر ترجمہ جو کیا نا، فرمایا صریح حیا کے خلاف کوئی بات لائے. کیونکہ مقام ادب تھا نا، حضور کی ازواج کا معاملہ ہے، نبی علیہ السلام کی ازواج کا معاملہ، وہاں مقام ادب ہے. اس کے علاوہ جو ترجمے اٹھا کے دیکھیں کسی کو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ یہاں کیا کوئی ادبی جملہ کیا لانا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا ہی کمال ہے، آپ ہی ادبی جملہ ہے. اور جب آپ ترجمہ لکھوا رہے تھے نا، مولانا امجد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کو لکھوا رہے تھے اس قرآن کا ترجمہ، تو آپ نے کوئی 100 کتابوں کا ارد گرد ڈھیر نہیں لگایا ہوا تھا، کوئی تفسیریں وفسیریں کچھ بھی نہیں اٹھا کے رکھا ہوا تھا کہ اس سے دیکھیں اس سے دیکھیں. جیسے آج کل ہمارے مولویوں کی بات ہے، ان کی کتاب لکھی ہے تو اس سے چرایا، ادھر سے لکھی ہے تو اس سے چرایا، ادھر سے لکھی ہے تو اس سے چرایا، پھر بعد میں مفتی صاحب نے جی فلاں کتاب لکھ دی ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے نہیں، آپ فی البدی لکھاتے جاتے تھے، وہ لکھتے جاتے تھے، اور جو آپ نے لکھایا ہے یہ ایسے نہیں لکھا دیا، یہ آپ کی کرامت ہے اور نبی علیہ السلام کی رحمت تھی آپ پر جو آپ نے کیا. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی غور نہ صرف غور سے اسی ترجمے کو سمجھ لے نا، قرآن کے ترجمے کو جو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے اس کو سمجھ لو، تو میں کہتا ہوں اتنا آپ کو علم مل جائے، اتنا آپ کو علم مل جائے. لیکن غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے. اینج نہیں بس تو پڑھی جاؤ تو بس ٹھیک ہے، نہیں، وہ دل کی گہرائی میں اتر کر جو ہے آپ جب پڑھیں گے نا، مطالعہ کریں گے، ایک ایک لفظ کے پتہ نہیں کئی معنی اللہ پھر اتار دیتا ہے دل کے اندر کتنا ہوتا ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے. فرمایا کہ اگر تم یہ ایسی چیز لاؤ صریح حیا کے خلاف کوئی جرت کرے تو پھر کیا ہوگا؟ یضاعف لها العذاب ضعفین، فرمایا تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا، دگنا عذاب دیا جائے گا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ کو آسان ہے. اب یہ جملے جو ہیں، یہ قرآنی آیت جو ہے وہ اللہ کے نبیوں کے لیے، بظاہر اللہ کے نبیوں کی ازواج کے لیے، لیکن قیامت تک ہر دختر اسلام کی بیٹی کو جو ہے نا یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبیوں کی ازواج جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ایسا کوئی کام کریں جو شریعت کے خلاف ہے تو آپ کو دگنا عذاب دیا جائے گا. تو ہم کہاں بیٹھی ہیں قیامت سے، یعنی کہ عورتیں اب کہاں بیٹھی ہیں کہ جو اس طرح بے حیائی لائیں گی تو پھر کتنا عذاب ہوگا. فرمایا یہ ان کی سمجھ سے بھی ورا ہے، کتنی پکڑ ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آج ہماری مائیں بہن بیٹیاں اور ہم جتنے بیٹھے ہیں
نبی علیہ السلام کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت، یہ میری مائیں بہن بیٹیاں، سیدہ کائنات کی زندگی کا ایک ورقہ، صرف ایک ورقہ مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ یہ زہری سجدھج ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر ان کا لوں لوں یا قرآن سے وابستہ ہو جائے گا یا درود و سلام سے وابستہ ہو جائے گا. اسلام کے اندر، اسلام سے پہلے عورت کا کوئی مقام ہے؟ کوئی مقام نہیں. زندہ دفن کی جاتی عورت، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اسلام کے شروع پہلے میں، زمانہ جہلیت میں. یہ اگر آج مقام و مرتبہ عورت کو ملا ہے تو میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا. دین اسلام کی برکت سے ان کا مقام ہے. یعنی کہ ماں کا مقام ہے. ماں کا مقام تو وہی سمجھے گا نا جو ماں سے محبت کرنے والا ہوگا. عورت نے، اسلام نے جو ماں کا مقام عورت کو دیا ہے، پھر سمجھے گا بھی وہی جس کو پتہ ہے کہ ماں کا ادب کیا ہے. ورنہ زمانہ جاہلیت میں ماں باپ کو گلے میں رسی ہوتی تھی، لے جاتے تھے منڈیوں میں بیچتے تھے. بوڑھے ہو جاتے تو منڈیوں میں بیچتے، جس طرح گائے بھینس بکری کو بیچا جاتا ہے. لیکن اسلام آیا، دین اسلام آیا، بانی اسلام نے یہ فرمایا، او لوگو کیا کر رہے ہو تم؟ یہ ماں باپ کو منڈیوں میں لے کر بیچتے ہو، یہ بیچنے والے نہیں ہیں، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے، ان کی تم خدمت کرو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا. یہ دین اسلام نے عورت کو مقام و مرتبہ دیا ہے. ورنہ یہ بیچاری عورت جو تھی وہ زمانہ جاہلیت میں بن ٹھن کر بیٹھی ہوتی تھی راستے میں، کوئی لے جائے. لیکن اسلام آیا تو پردہ دیا اس کو کہ گھر میں رہو، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب گھر میں با پردہ ہو کے رہو گی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ قرآن کی واضح آیت ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُجْنَ تَبَرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. پھر آگے اللہ رسول اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کو فرما دو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. نبی کی ازواج اور عورتوں کی طرح نہیں ہیں. یہاں تو بالکل واضح عقیدہ آ گیا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو نسبت ہوئی عائشہ صدیقہ کو، پہلے تو عائشہ صدیقہ، عائشہ صدیقہ بنت صدیق، صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ ہے، سچے باپ کی سچی بیٹی ہے، بس یہی ہے. حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہے، بس. حضرت ام حبیبہ، نہیں سمجھے، ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، جو روحانی اس امت کے ماموں لگتے ہیں، آج لوگ بھونکتے ہیں. ان کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ، جن کو رملہ بھی کہا جاتا ہے، ام حبیبہ وہ صرف حضرت سفیان کی بیٹی ہی تھی. لیکن جس وقت مصطفیٰ کے حرم میں آئی، پہلے وہ عام تھی، صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ ہی تھی، پہلے حضرت حفصہ ہی تھی، حضرت ام حبیبہ ہی تھی، زینب بنت جحش تھی، عام تھی، عام. لیکن جب حرم مصطفیٰ بھی آ گئی، خدا کہتا ہے تم عام عورتیں نہیں ہو، تم پیغمبر کی بیویوں، تم خاص ہو گئی ہو، سب سے اعلیٰ. نسبت ہو جائے عورت کو مصطفیٰ سے تو وہ خاص ہو جاتی ہے، وہ عام عورت نہیں رہتی. لیکن ساتھ میں فرمایا کہ محبوب کے فرامین پر عمل کرتی ہوئے، اگر کہ زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے جناب عالم بے پردہ نہ رہو، پردے میں رہو. اور جب تم پردے میں رہو گے، اور یہ بھی فرمایا کہ پردے میں رہ کر کسی نامحرم سے بات کرنی ہے تو پردے میں رہ کر کرو. معذرت کے ساتھ آج جو ہے یہ ہماری مائیں بہن بیٹیاں گھر سے نکل کر جب جاتی ہیں دفتروں میں کام کرنے کے لیے، سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، کیا حال ہے؟
اسلام میں عورت کو پردے کا حکم کیا ہے. عورت کا معنی پڑھو تو مطلب یہ ہے کہ وہ پردہ، لیکن یہ اپنے خامند کے لیے اس کو بناوٹ اور سجاوٹ کا حکم ہے. یہ بن ٹھن کر غیر محرموں کے سامنے بیٹھنا، قیامت کے دن سیدہ کائنات کو کیا جواب دے گی؟ سیدہ کائنات کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گی؟ سیدہ کائنات بہر نکلنے کی پہلے تو حکم نہیں ہے عورت کو بہر نکلنے کا. اگر مجبوراً بہر جانا بھی پڑ جائے تو پردے میں جائے. ایک مرتبہ سیدہ کائنات کو بہر جانا ہوا جب مباہلے کے دن نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہی تھی نا. حسن و حسین ساتھ تھے، حضرت مولا علی بھی تھے، نبی علیہ السلام تھے، پنجتن پاک یہ جا رہے تھے نا. تو پھر کس طرح جا رہے تھے؟ سر سے لے کر پاؤں تک سیدہ نے پردہ کیا ہوا تھا، اور آگے نبی علیہ السلام تھے، پھر حضرت سیدہ کائنات تھی، پھر پیچھے مولا علی تھے. سرکار نے فرمایا بیٹی جہاں میں قدم اٹھاؤں نا پیچھے تم نے ادھر رکھنا ہے. اور پیچھے مولا علی سے فرمایا جدھر میری شہزادی قدم اٹھائے اوپر تم نے رکھنا ہے، تاکہ نیچے دیکھے تو زمین دیکھے مصطفیٰ کی تلی دیکھے، اور آسمان دیکھے تو علی کا قدم دیکھے. سیدہ کا قدم چھپا ہوا، سیدہ کا یوں قدم بھی چھپا ہوا ہو، سیدہ کا یوں قدم بھی چھپا ہوا ہو، آسمان دیکھے تو علی کا قدم دیکھے، زمین دیکھے تو نبی کے تلی دیکھے، درمیان میں سیدہ کائنات کا قدم ہو جو اتنا پردے کی شہزادی ہے. یہاں جو پردہ کیا ہے دنیا میں، تو اللہ کی عزت کی قسم میری مائیں، میری بہن، میری بیٹیاں بیٹھی ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قیامت کے دن بھی اس کی لاج رکھی جائے گی. حکم ہوگا یا اہل محشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تمر فاطمہ سلام اللہ علیہا. اہل محشر گردنیں جھکا لو، اہل محشر گردنیں جھکا لو، آنکھوں کو بند کر دو، میرے مصطفیٰ کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے، سیدہ کائنات کا یہاں سے گزر ہو رہا ہے. پردہ ادھر رکھا تو ادھر بھی قیامت کے دن بھی اہل محشر کو حکم ہوگا. اور اہل محشر میں تو سب کھڑے ہیں، انبیاء بھی ہیں، اصفیات بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، بزرگان دین بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اہل بیت کے افراد بھی ہیں، سب کھڑے ہیں، عام بھی ہیں، خاص بھی ہیں، نجم پرست، مورتی پرست، گائے پرست، شجر پرست، حجر پرست، اپنے بیگانے سب کھڑے ہیں. سب کو حکم ہوگا غدو، جھکاؤ نظریں اور اپنی آنکھوں کو بند کرو، کیونکہ سیدہ کائنات کا یہاں سے گزر ہوا ہے، اور 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ گزریں گی وہاں سے. تو یہ میری ماں، میری بہن، بیٹی کل کیا جواب دے گی سیدہ کائنات کے سامنے کہ میں نعوذ باللہ نامحرموں کے سامنے بے پردہ پھرتی رہی. نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور آقا علیہ السلام نے پوچھا بھئی بتاؤ آج، صحابہ سے فرمایا بتاؤ آج سب سے زیادہ بہتر چیز عورت کے لیے کیا ہے اور مرد کے لیے کیا ہے؟ صحابہ کرام سوچ رہے تھے. علی پاک ایستے سے اٹھ گئے، اٹھ کے چلے گئے سیدہ کائنات کی بارگاہ، فرمانے لگے آج سوال ہوا ہے، آپ کیا بات جاننے؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے سوال فرمایا صحابہ کرام کو، اور میں امید کرتا ہوں کہ ابھی وہ سوچ ہی رہے ہوں گے. آپ بتائیں سب سے بہتر عورت کے لیے کیا ہے اور مرد کے لیے کیا ہے؟ سیدہ کائنات نے فرمایا سنیں علی، سب سے بہتر عورت کے لیے یہ ہے وہ غیر محرم کو شہوت کی نظر سے نہ دیکھے، اور سب سے بہتر مرد کے لیے بھی یہی ہے غیر محرم عورت کو شہوت کی نظر سے نہ دیکھے. یہ عورت کے لیے بھی بہتر ہے، مرد کے لیے بھی بہتر ہے. یہ جواب سنا جلدی سے آئے، اور ابھی صحابہ کرام سوچو بچار کر رہے تھے، کہنے لگے حضور میں جواب دوں؟ فرمایا دو. جب یہ جواب دیا سرکار نے فرماتا ہے فاطمہ تو بیدہ تو منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ جواب میری فاطمہ نے عطا فرمایا، اور میری بیٹی نے سچ فرمایا ہے، میری بیٹی نے سچ فرمایا ہے. اگر غیر محرم کی عورت جو ہے غیر محرم سے بچے، اپنی نگاہ کو محفوظ رکھے، اور مرد اپنی غیر محرم عورت سے محفوظ رکھے، تو پھر جب وہ محفوظ رکھے گا، ادھر محفوظ رکھے گا، ادھر چاہے سویا ہوا ہو چاہے بیداری میں ہو، جلوہ مصطفیٰ اسے نصیب ہو. مولانا ابو داؤد صادق صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بات یاد آ گئی ان کی، وہ جس وقت ایک
سادہ سا مرید ان کی خدمت میں حاضر ہو، سادہ بالکل، وہ ڈائریکٹ جا کے کہتا ہے حضور، آپ نے فرمایا بھی کیسے آئے؟ سلام دعا کے بعد کیسے آئے؟ کہنے لگا حضور دیدار مصطفیٰ کرا دو۔ کیا کرا دو؟ دیدار مصطفیٰ کرا دو۔ آپ نے پتہ کیا کیا؟ آپ نے کہا اچھا، آپ نے بھی نہ نہیں کی، کمال، دیدار مصطفیٰ کرنا ہے؟ ہاں جی حضور دیدار مصطفیٰ کرنا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ ایک بکس کھولا، بیگ، پھر چابی لگائی تو اگلا کھولا، پھر دوسرا کھولا، پھر تیسرا کھولا، آگے جا کر ایک مصلی اٹھایا اور فرمایا یہ اعلیٰ حضرت کا مصلی ہے جو مجھے ملا ہوا ہے۔ اتنے سنبھال کر رکھا، فرمایا یہ ہے، مصلی بچھایا، فرمایا چل بھئی، وضو کر کے گیا تھا۔ مریدین جو ہوتے تھے نا پہلے، وہ اپنے پیروں کی بارگاہ میں جاتے تھے، باوضو جاتے تھے۔ آج کل تو کوئی خیال ہی نہیں، کسی کو بھی خیال نہیں۔ باوضو کسی بزرگ کو ملنے کی کوشش کرو نا، چاہے علماء حق، اہل سنت کو، کس کو؟ اہل سنت کی بات کر رہا ہوں میں نہ رافضی کی بات کرتا ہوں نہ خارجیوں کی بات کرتا ہوں، اہل سنت و جماعت کی بات کرتا ہوں، اور یہی جماعت حق پر ہے۔ قیامت تک کے لیے اپنے سینوں میں یہ بات بٹھا لو، اس سے کوئی ہٹے گا، ید اللہ علی الجماعت، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو میرے طریقے پر چلے گا اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا، قیامت تک کے لیے کامیابی اسر ہے۔ 73 فرقے ہوں گے لیکن فرمایا جنتی وہی ہے، الفرقۃ الناجیہ ہوا اہل سنت و جماعت، ناجی فرقہ جو ہے اہل سنت و جماعت ہی۔ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ ایک جماعت ہے، اور یہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ من شذ شذ فی النار، جو اس سے کٹ گیا وہ دوزخ میں گیا، جو مل گیا سیدھا راستہ مصطفیٰ کے کوچے میں جاتا۔ من شذ شذ فی النار، جو ادھر سے کٹے گا نا وہ دوزخی ہے۔ اہل سنت و جماعت ایک جماعت ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں میں جی بھائی سنیاں کو بھی گیا، میں نہیں سمجھ آئی، میں پھر رافضیوں کو گیا نہیں سمجھ آئی، فلانے کو گیا نہیں، میں ہن پتہ لگ گیا کہ واقعی جڑے غیر مقلد نے اے واقعی دین دنے، یہی دین دنے، بس ہوتا اور کوئی نہیں ہے۔ اور میرے بھائی سمجھو اہل سنت و جماعت سے ہٹ کر تمہیں کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ عشق مصطفیٰ ملے گا تو یہی جماعت دے گی، محبت مصطفیٰ کے اگر چاہتے ہو تو یہی جماعت دے گی، عشق مصطفیٰ چاہتے ہو تو اسی جماعت کے علماء حق، صوفیہ اہل سنت حق جو ہیں، انہی سے آپ کو محبت کا پیغام بھی ملے گا اور عشق کا جام بھی انہی سے ملے گا، اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ جی مصلی دیا، انہوں نے کھڑا ہو گیا، باوضو تھا وہ، کھڑا ہو گیا، فرمایا 2 نفل توبہ پڑھو۔ 2 نفل جب اس نے پڑھے نا تو مصلی کانپنے لگا، ہلنے لگا۔ آپ نے فرمایا دوبارہ پڑھو۔ اس نے دوبارہ پڑھے، پھر اسی طرح مصلی ہلنے لگا، فرمایا نہیں قبول، دوبارہ پڑھو۔ تیسری مرتبہ پڑھائے، جب اس نے پڑھے تو پھر بھی اسی طرح، فرمایا دماغ سے نکال دو جو اس عورت کا خیال آ رہا ہے، نکال دو اس کو، دماغ سے اس عورت کا خیال نکالو۔ یہ 3 مرتبہ غور کیا نا، لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں کو پتہ نہیں، ولیوں کو پتہ نہیں، فلاں کو پتہ نہیں۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، اے مومن کی فراست سے ڈر، وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیا کرتا ہے۔ اس کے خیال میں، عورت کا خیال اس کے خیال میں تھا، وہم میں، گمان میں۔ پتہ ابو داؤد صادق صاحب کو ہے، فرمایا ہے 3 مرتبہ تو نے پڑھی ہے، ابھی توبہ کے نفل، ابھی بھی جناب توبہ قبول نہیں ہوئی، تو آپ نے فرمایا چل نکال وہ جو ذہن میں تیری عورت کا خیال آ رہا ہے اس کو نکال۔ اس کی چچا زاد بہن تھی، اس کے ساتھ اس نے شادی کرنی تھی، چچا زاد لڑکی، ان سے اس کی محبت تھی، شادی کرنی تھی، ابھی نکاح نہیں ہوتا، شادی کرنی، فرمایا اس کا خیال بھی نکال۔ غیر محرم تو غیر محرم، وہ بھی ابھی غیر محرم ہے، جب نکاح بھی آج بھی تو ہے، فرمایا نکال اس کا خیال۔ جب اس نے وہی خیال تر کیا اور جیسے پھر 2 نفل پڑے تو پھر قبول ہو گئے۔ پھر سرکار آئے، نبی علیہ السلام، آپ اٹھ کے چلے گئے، نبی علیہ السلام تشریف لائے، تو اس شخص نے جب نبی علیہ السلام کو دیکھا، سرکار نے اپنے ماتھا شریف جو تھا نا اس کو پردہ میں رکھا ہوا تھا، ماتھا ننگا نہیں تھا، تو وہ کہنے لگا حضور اپنے
ماتھے شریف کو بھی ذرا ننگا فرمایا، میں غور سے دیکھ لوں۔ میری سرکار فرمانے لگے تو برداشت نہیں کر سکے گا، تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں حضور، برداشت کروں یا نہ کروں اب موقع ہے، اب مہربانی فرما دے۔ سرکار نے جب تھوڑا سا پردہ اوپر کیا نا تو وہ چمک بالکل برداشت نہیں کر سکا گا، دیدار اس کو ہو گیا پر اس کی آنکھیں ختم ہو گئی، اس نے آنکھیں جاتی رہی، آنکھیں جاتی نہیں۔ ابو داؤد صاحب تشریف لائے، سرکار پھر وہ منظر ختم ہو گیا، سرکار تشریف لے گا تو آپ نے جس وقت دیکھا تو وہ کہنے لگا حضور دیدار تو ہو گیا ہے لیکن میری آنکھیں ختم ہیں۔ آپ نے فرمایا شکر کر، شکر کر، تیری آنکھیں جو گندگی کو دیکھتی تھی نا اب یہ ایک جلوہ مصطفیٰ کا تو دیکھ لیا ہے۔ لوگ تو ترستے تھے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد میری آنکھ کسی اور کو نہ دیکھے۔ یہ صحابہ کی بھری پڑی ہے داستان، صحابہ کہتے تھے مصطفیٰ کو دیکھ لیا، اب ہم نہیں چاہتے کوئی اور چیز نظر آئے۔ آپ نے فرمایا تو شکر کر، اب کوئی دنیا کی گندی چیز تیری نظر میں نہیں آگی کیونکہ جلوہ مصطفیٰ تجھے نصیب ہو گیا۔ ایسے نہیں تو غیر محرموں کو بھی دیکھے اور نعوذ باللہ نامحرموں کی طرف بھی نظر بھار کے شہوت کی دیکھے اور پھر کہ اللہ کے نبی کا جلوہ دیدار ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے سیدہ کائنات نے جواب دیا، فرمایا جاؤ بتاؤ کہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ غیر محرم غیر محرم عورت کو نہ دیکھے مرد، اور مرد جو ہے وہ غیر محرم عورت کو نہ دیکھے، عورت غیر محرم مرد کو۔ جب یہ بات بتائی نا تو سرکار مسکرا فرمایا فاطمہ تو بدا تو یا بیدا تو دونوں لفظ پڑھے جا سکتے ہیں، فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ ہی میرے جسم کا ٹکڑا ہے جنہوں نے یہ جواب تمہیں عطا فرمایا۔ بھئی میرے بھائیو، اگر میری ماں بہن بیٹی بیٹھی ہے وہ بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ مرد ہم بیٹھے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ مجبوریاں سو ہوتی ہیں میں بہن بیٹی کو باہر نکلنے کے لیے، اور جب اگر وہ شرعی طور پر جو ہے زندگی بسر کریں گے تو پھر مقام و مرتبہ پتہ کیا ہے؟ بغداد میں ایک عورت تھی، قرآن ہی پڑھاتی تھی، پردے میں رہتی تھی۔ جب اس کا وصال ہوا نا ایک وہاں کفن چور بھی رہتا تھا، وہ کفن چوری کرتا تھا۔ اس پاک دامن عورت نے کہا اس کو بلاؤ، باپردہ اس سے گفتگو کی کہ تم یہ کفن چوری کر تو پہلے تو یہ کام اچھا نہیں ہے، اگر ضروری ہے اس کے علاوہ تمہارا چارہ نہیں تو بتاؤ کتنے کا بک جاتا ہے۔ بتایا اس نے تو اس بی بی نے جو ہے نا دگنے پیسے دے دیے اور یہ کہا کہ مجھے قبر میں بے پردہ نہیں کرنا۔ آج اگر میری ماں بہن باپ پردہ رہنے کی کوشش کرے نا تو قبر میں بھی اللہ کی رحمت کا نزول اور سیدہ کائنات کی کرم نوازی ہو جائے گی، قبر میں بھی بے پردہ نہیں ہوگی۔ کہا مجھے بے پردہ نہیں کرنا۔ خیر وہ لے کے چلا گیا، اس پر نا غفلت کا پردہ تھا، وہ گیا جا کے بیوی کو بتایا، بیوی اس سے بھی چلاک تھی، انہوں نے کہا نا یہ کوئی قیمتی کفن ہوگا تجھے جو روکا گیا ہے۔ خیر وہ اللہ کی بندی کا وصال ہوا اور اعلانات ہو گئے، اور جس وقت جنازہ تیار ہوا تو وہ پیچھے چل پڑا، وہ بھی جنازہ اس نے بھی جا کے پڑھا۔ اس کی تو نیت یہ تھی نا کہ قبر دیکھوں گا رات کو، جو بھی اپنا کام، قبرستان چلا گیا، قبر کی نشاندہی کر کے واپس آ گیا، اور رات کو جب گیا نا قبر کو کھود کر جس وقت اس نے ہاتھ ڈالا نا کفن کو، دو روایتیں ہیں۔ ایک میں ہے کہ اس بی بی نے اٹھ کے نا تھپڑ مارا منہ پہ، اور پوری زندگی وہ بندہ اپنے منہ کو چھپائے رکھتا تھا۔ دوسری میں ہے کہ جیسے ہی اس نے کفن کو ہاتھ ڈالا وہ بی بی اٹھ کے بیٹھ کے فرمانا جنتی ہو کہ جنتی کا کفن اتار رہا ہے، جنتی ہو کے جنتی کا کفن اتار رہا ہے۔ اس نے وہیں چھوڑا، کہنے لگا بی بی تیرے جنتی ہونے میں تو شک نہیں ہے، تو نے پوری زندگی قرآن کی خدمت کی اور باپ پردہ رہی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے قبر میں بے پردہ نہیں کرنا، جنتی ہو کے جنتی کا کفن اتار رہا ہے۔ اس نے کہا بی بی تیرے جنتی ہونے میں شک نہیں ہے، پر مجھے بتا کہ میں کیسے جنتی ہو گیا۔ فرمایا سن،
اللہ کا مجھ پر کرم ہوا ہے، فضل ہوا ہے قرآن کی تعلیم کی برکت سے، اور پوری زندگی سیدہ کائنات کے دامن میں رہ کر کے میں چاہتی تھی کہ کبھی بے پردہ نہ ہوں، غیر مارا مجھے نہ دیکھیں، پوری زندگی دین کی خدمت کی ہے، با پردہ رہی ہوں، اور رب نے میرے اوپر انعام یہ کیا ہے، میری بخشش فرما دی ہے، اور یہ انعام دیا ہے کہ جس نے بھی تیرا جنازہ پڑھنا ہے ہم اس کی بھی بخشش فرما دیں گے۔ اے آنے والے تو نے میرا جنازہ اس نے کہا جی پردے کی اہمیت دیکھیں کہ تو نے چونکہ میرا جنازہ پڑھا ہے، تو ایسی بھی دختران اسلام گزری ہیں جن کے جنازے پڑھے جانے کی برکت سے ساروں کی بخشش ہو جائے۔ میری ماں، میری بہن، بیٹی، اس طرف آؤ، دنیاوی سج دھاج کو چھوڑو، سیدہ کائنات کی زندگی کا ایک ورگ پڑھ لو کم از کم، نہیں سمجھ آتی تو کسی بزرگ عالم دین سے، میرے رنگ گناہگار نہیں، بزرگ عالم دین سے باپردہ ہو کر پھر سمجھو، انشاءاللہ سیدہ کائنات کی زندگی کا ایک ورگ بھی سمجھ آ گیا نا، میری ماں، بہن، بیٹی ظاہری سج دھاج کو چھوڑ دے گی۔ سیدہ کائنات جب 17 پیمند والی چادر پہن سکتی ہیں تو آج میری ماں، بہن، بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہتی ہیں نہیں، زمانے میں شرمندگی ہوگی، اس آر اور شرمندگی سے بہتر ہے کہ بندہ دوزخ کی طرف جائے۔ یہ دنیا کی آر سے کوئی نہیں، بندے کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کرے۔ اور میرے بھائیو، آخرت ہم جو یہاں بیٹھے ہیں کتنی دیر رہیں گے؟ 10 سال، 20 سال، 50، 100 سال، 110، 20 سال، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمیشہ مارن ہے۔ 33 سال کا جوان ہمیشہ، 33 سالہ عورت بھی جوان، یا 22 سالہ دوسری بھی، وہ بھی ہمیشہ۔ یہاں تو پھر ہزار ہمارے پریشانیاں ہیں اس زندگی میں، 50 سالہ 100 سالہ زندگی میں پریشانیاں ہیں، عورت کی پریشانی، بچوں کی پریشانی، نوکری کی پریشانی، بیماری کی پریشانی، کتنی پریشانیاں ہیں، لیکن وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جنت میں ہمیشہ مومن مسلمان رہیں گے، دوزخ میں ہمیشہ، جنتی جنت میں ہمیشہ۔ یار جہاں موت کو بھی موت آ جائے گی اس کی فکر کرو، مرد و زن سب، میں اور آپ سب اور میری ماں بیٹی، ان کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کے طفیل آپ کی برکت سے میری ماں، بہن، بیٹی جتنی آئی ہیں ان کو بھی آپ کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کے طریقے کا عمل۔ وآخر دعوانا